کی اصلاح کے لیے علمی طریقے سے ان پہ ان کی غلطی ہائی لائٹ کرتے ہیں۔ 73 فرقوں والی حدیث اس والا جو پورشن ابو داؤد کا وہ بالکل ٹھیک ہے، اور اس کا فہم میں جو سمجھتا ہوں وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا۔ پہلے میں وہ وسوسہ اس میں کلیئر کر دوں کہ ہر گروہ یہ کہتے ہیں ہم جنتی، دوسرے دوست کی، تو اس سے آپ کو یہ بات پتہ چل جانی چاہیے کہ اس کا سلوشن کسی کے پاس بھی نہیں ہے، کیونکہ بریلوی اگر اپنے آپ کو طائفہ منصورہ کہتے ہیں، باقی سب کو کہتے ہیں وہ دوست کی ہیں، تو پھر آپ خود سمجھ لیں۔ یہی بات دیوبندی بھی کر رہے ہوں گے۔ پھر ایک عام آدمی کدھر جائے؟ ایک عام آدمی قرآن و سنت پڑھ کے نبی الاسلام کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کرے۔ ہر گروہ سے، خواہ وہ کسی مکتب فکر سے تعلق رکھتا ہے، سنی ہو، شیعہ ہو، حنفی ہو، شافعی، مالکی، حنبلی، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، اہل تشیع، اچھے لوگ جو موجود ہیں جنہوں نے اپنی اصلاح کر لی ہے اور امت کی مین سٹریم سے نہیں ہٹے، انشاءاللہ جنت میں جائیں گے۔ یہ امت کی مین سٹریم سے ہٹنے والے لوگ ہیں جیسے خوارج ہیں، پوری امت سے الگ ہو گئے۔ آج دور اعظم میں قادیانیوں کو آپ کہہ سکتے ہیں پوری امت سے الگ، ایک انہوں نے جھوٹی نبوت کے اوپر ایک پورے کا پوری بلڈنگ کھڑی کر لی۔ یہ وہ گروہ ہیں۔ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ آپس میں ایک دوسرے کو اس طریقے سے کہہ کے بانٹنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس کا تو کوئی اینڈ نہیں ہوگا۔ باقی یہ جو لوگ کہتے ہیں نا جی وہ فرقوں میں بٹنا ضروری ہے کیونکہ خالی مسلمان کہلانا کافی نہیں، نبی اسلام نے فرمایا تھا کہ فرقے ہوں گے، آپ نے یہ تو نہیں فرمایا تھا فرقے بنانا، آپ نے تو بلکہ ڈرایا ہے۔ یہ تو اسی طریقے سے ہے جیسے مسلم میں حدیث ہے، صحیح مسلم میں، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا قرب قیامت میں عورتیں ایسا لباس پہنیں گی گویا کہ ننگی نظر آ رہی ہوں گی، چست لباس ہوگا یا باریک۔ اس سے کوئی یہ رزلٹ نکالے گا کہ چونکہ اب قیامت آنے والی ہے لہٰذا ہم اپنی عورتوں کو ننگا لباس پہنائیں، یہ رزلٹ نکالنا چاہیے؟ تو فرقوں والی حدیث سے یہ رزلٹ کیوں نکال رہے ہیں کہ فرقے بنائیں؟ وہ تو کنڈیم کیا گیا ہے۔ کنڈیم کیا ہے قرآن میں؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی قرآن کو مضبوطی سے تھام لو، فرقوں میں مت بٹو۔ قرآن جب منع کر رہا ہے فرقے بنانے سے تو حدیث میں تو صرف خبر ہے، حکم نہیں ہے۔ حدیث تو بتا رہی کہ ایسا ہو جائے گا، بچ جانا، جیسا کہ ایسا ہو جائے گا کہ عورتیں چست لباس پہنے گی، تم بچ جانا۔ انہوں نے اسے حکم بنا لیا ہوا ہے، یعنی کامن سینس بھی نہیں۔ لیکن کامن سینس از ناٹ سو کامن، کامن سینس بھی کم لوگوں میں ہی ہوتا ہے نا، اتنا کامن بھی نہیں ہوتا۔ اور آپ دیکھیں فرقہ واریت کا عفریت اور جن اور بدعت اتنی خطرناک چیز ہے کہ یہ شوگر کوٹڈ کر کے ہر مسلمان نے جو ہے نا وہ استعمال کر لی ہوئی ہے، اور اس کے اوپر کبھی اس آیت پہ کسی نے نہیں عمل کرنا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اس سے سخت آیت جو اپنے منہج پہ ہم نے لکھی ہوئی ہے، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، بے شک جنہوں نے دین میں فرقے بنا لیے اور اپنے آپ کو گروہوں میں بانٹ لیا، اے نبی آپ کا ان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ انما امرہم الی اللہ، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اللہ ان کو بتا دے گا جو دنیا میں انہوں نے کرتوت کیے تھے۔ کتنی سخت آیت ہے، سورۃ الانعام آیت نمبر 159۔ اس پہ کسی نے عمل نہیں کرنا۔ آج تک آپ نے یہ تو سنا ہوگا جشن دیوبند کانفرنس، سنی ہے نا، عظمت اہل حدیث کانفرنس، 100 سالہ جشن اعلی حضرت، سنیں؟ آج تک آپ نے کبھی سنی ہے مسلمان کانفرنس یا مسلم کانفرنس؟ نہیں، کوئی بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ان چیزوں کو فخریہ کرتے ہیں، اور جو اللہ نے ہمارا نام رکھا تھا ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا تھا اس قرآن سے پہلے، ابراہیم علیہ السلام نے رکھا، اللہ نے اس قرآن میں انڈورس کر دیا۔ آپ کسی کو جا کے نا میں مسلم ہوں ایسے دیکھنا شروع ہو جائے گا، میں کافر ہوں۔ آپ کسی بریلویوں کی مسجد میں جا کے نا میں بریلوی ہوں، کہیں گے ماشاءاللہ۔ آپ کہیں دیوبندی ہوں، تھوڑا سا منہ چڑھائے گا لیکن کہے گا ہاں دیوبندی بھی ایک فرقہ ہے، وہ فلاں جگہ ان کی مسجدیں ہیں۔ اہل حدیث بھی ایک فرقہ ہے، ٹھیک ہے، آپ نے اگر اہل حدیث ہیں تو آپ اس مسجد میں چلے جائیں، لیکن اگر آپ جا کے کہہ دیں خدا نہ خواستہ کہ میں مسلم ہوں، مسلمان ہوں، تو اس کے چہرے کا رنگ فق ہو جائے گا، وہ سمجھے گا آپ نے اس کو گالی دے دی ہے۔ اس سے بڑی کیا لعنت پڑ سکتی تھی کہ مسلم نام سے آپ چڑھ جائیں، جو ہمارا فخر تھا۔ ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی، ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے، ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین، بلکہ وہ تو حنیفہ تھے، سب سے ٹوٹ کے ایک اللہ کے ہو جانے والے، وہ مشرک نہیں تھے اور مسلم تھے، سر تسلیم خم کرنے والے۔ یہ آج ہمارے لیے مصیبت بن گئی ہے۔ ہم جب لوگوں کو بتاتے ہیں لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، پھر ہم ان کو پھکی دیتے ہیں۔ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ قرب قیامت میں جب دجال آئے گا نا